شان بندگی۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند جذبات سے لبریز واقعات ملاحظہ ہوں۔ بدر کے میدان میں ایک طرف ہزاروں کی فوج ہے جن کے پاس بہترین سواریاں بھی ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہتھیار بھی، دوسری طرف صرف 313 جانثار ہیں جن کے پاس نہ ضرورت بھر سواریاں ہیں نہ ضرورت بھر ہتھیار، مگر یہ نہتے جاں باز اس مسلح فوج سے ٹکر لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ رقت انگیز منظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع طاری ہے، بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پروردگار اپنا وعدہ پورا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی محویت اور بے خودی طاری ہے کہ بار بار چادر شانوں سے گر گر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ دشمن طاقت کے نشے میں مست بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، خدا کے سپاہی جوش جہاد سے سرشار ان کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں اور شدید جنگ برپا ہے۔ جنگ کی اسی شدت کے دوران علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے آئے، مگر ہر بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، گھٹی گھٹی آواز نکل رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار، میں نے اپنی کل کائنات تیری رضا کے لیے بدر کے میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ پروردگار، اگر آج یہ چند جانیں ختم ہو گئیں تو پھر اس زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ یہ عجز و انکسار، یہ گریہ وزاری، یہ رقت طاری ہو گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر گلوگیر آواز میں اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مایوس نہ کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ ضرور وفا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سر اٹھایا، جس کا ترجمہ ہے، یہ سب شکست کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ سورہ قمر کی آیت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ 12,000 سرفروش ہتھیاروں سے لیس حنین کی طرف بڑھے اور اپنی تعداد اور ساز و سامان دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ دفعتاً دشمنوں نے ایسا دھاوا بولا کہ اسلامی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بنو حوازن کے ہزاروں نشانے باز تیروں کی بارش کر رہے تھے، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب نگاہ ڈالی اور انصار کو پکارا، انصار پلٹ پڑے، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم حاضر ہیں کی صدا گونجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب مڑ کر دیکھا اور پکارا، جانثاروں کی آواز پھر گونجی، ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور پیغمبرانہ جلال کے ساتھ فرمایا، میں خدا کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اسلامی جانباز پلٹ پڑے، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، ہر طرف تلواریں چمک رہی ہیں، ہاتھ پاؤں اور گلے گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ لڑائی شباب پر ہے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، یکا یک نماز کی صفیں قائم ہو جاتی ہیں، فوجوں کی کمان کرنے والے امامت کے مصلے پر پہنچ جاتے ہیں، جاں باز سپاہی امام کے پیچھے نماز کی صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قہر و غضب کے پیکر سپاہی عجز و بندگی اور خشوع و خضوع کی تصویر بن جاتے ہیں۔ جاں باز سپاہی آدھی نماز پڑھ کر دشمن سے جا بھڑتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے والے آ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوف سے بے نیاز خدا کے حضور عجز و نیاز کی تصویر بنے کھڑے رہتے ہیں اور فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ بندگی کی یہ شان دیکھ کر دشمن لرز اٹھتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں،
گھر اور خاندان کے مسائل پر بات چیت ہو رہی ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو میں دلچسپی لے رہے ہیں، خلوص اور لگاؤ کی پرمسرت فضا ہے۔ اسی دوران مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جانی پہچانی آواز کان میں پڑتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکایک کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف چل دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب اجنبی ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک موقع پر فتح کے بعد مجاہدین اسلام غنیمت کا مال دیکھ دیکھ کر خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ غنیمت کا مال فروخت ہو رہا ہے، ہر ایک کو ہزاروں کی رقم مل رہی ہے۔ ایک مجاہد خوش خوش اپنے آقا کے حضور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں نے غنیمت میں اتنا کچھ حاصل کیا ہے کہ کبھی حاصل نہیں کیا تھا، 3000 سے زیادہ ملے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آج مالا مال ہو گیا۔ یہ سن کر رحمت عالم مسکرائے اور فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ نفع کیوں نہ کماؤں؟ وہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سراپا اشتیاق بن کر صحابی پوچھتے ہیں۔ وہ یہ کہ 2 رکعت فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسجد میں حاضری کا بے پایا شوق۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ دوران گفتگو نماز کی پابندی، مسجد کی حاضری اور جماعت کی فضیلت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اس پر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی رقت انگیز اور سبق آموز واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی، کمزوری تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کھڑے ہوتے تو ٹانگیں لرزنے لگتیں۔ مؤذن نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہر کی اذان دی اور اذان سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ مسجد تک جانے کی ہمت کہاں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں کروٹیں بدلنے لگے۔ اٹھا نہ گیا تو فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ابا جان یعنی ابو بکر نہایت ہی رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو ان کا دل بھر آئے گا اور رونے لگیں گے۔ ارشاد ہوا تو عمر بن الخطاب سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا جائے۔ میں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فیصلہ سنایا اور کسی قدر کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ تو مجھ سے ایسی بحث کر رہے ہو جیسے یوسف علیہ السلام سے خواتین مصر کر رہی تھیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا دیا گیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا یا بے پایا شوق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں بھی مسجد میں جاؤں گا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد پہنچاؤ۔ میری نگاہوں میں وہ پورا نقشہ اب تک موجود ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سہارا لیے چلنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ مبارک قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے، ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ قدم زمین پر جما سکیں اور اٹھا سکیں۔ 2 خوش نصیبوں کے کندھوں پر سہارا لیے گھسٹتے قدموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ محسوس کی تو پیچھے کھسکنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں بیٹھے اور نماز ادا فرمائی۔ نماز سے بے پناہ شغف اور تعلق۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرن الثعالب میں مغموم اور متفکر بیٹھے ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں چہرہ انور پر ہیں، دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو رحمت رب کا پیغام دینے گئے تھے، لیکن عبد یالیل، مسعود اور حبیب نے پہلے تو طنز و تشنیع اور توہین و استہزاء کے تیروں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی کیا، اور پھر ان سیاہ بخت سرداروں نے اوباشوں اور آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغام دے رہے تھے اور وہ پتھر برسا رہے تھے۔ اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن الثعالب میں پہنچ کر ذرا سکون کی سانس لی۔ پھر مکے کو واپس ہوئے۔ واپسی پر کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں کے حق میں بد دعا کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور فرمایا، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ احد کی جنگ میں مجاہدین نے جب دیکھا کہ میدان ان کے ہاتھ ہے تو مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، اور اس درے کے تیر انداز بھی درے سے ہٹ آئے جن کو وہاں جمے رہنے کی سخت تاکید تھی۔ دشمن نے موقع پایا، پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ مجاہدین حواس باختہ ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، مگر کوہ استقامت اپنی جگہ سے نہ ٹلا۔ تیروں کی موسلادھار بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند جانثار اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے رہ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور فداکار۔ دشمنوں نے پیکر رحمت پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ابن قمیہ کا پتھر روشن پیشانی پر لگا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ابن حشام کا پتھر بازو پر لگا اور بازو زخمی ہو گیا۔ عتبہ کے پتھر سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ اب مجاہدین کی نظر پیکر جمال پر پڑی اور وہ پھر سمٹ آئے۔ اسی دوران قریش کا سنگ دل بہادر عبداللہ بن قمیہ صفوں کو چیرتا پھاڑتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور چہرہ انور پر تلوار ماری۔ خود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر ایک گڑھے میں گر پڑے۔ جانثار یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نبی نہیں بنایا گیا ہوں، مجھے تو خدا کی طرف بلانے والا اور سراپا رحمت بنایا گیا ہے۔ خدایا میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حیرت ہے کہ ان نازک ترین اور سخت ترین موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا ہی کے کلمات نکلے، لیکن غزوہ احزاب میں جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی تو نماز قضا ہونے کا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے وہ کلمات نکلے جن سے زیادہ سخت کلمات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دشمنوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے آج روکے رکھا، خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ چہرہ انور زخمی ہو یا دانت ٹوٹ جائیں، گڑھے میں گر پڑے یا جان چلی جائے، سب کچھ برداشت ہے، لیکن نماز عصر قضا ہو جائے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! یہ شان بندگی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔